السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی بے شمار قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے ہی جوڑا بنایا۔ بے شک یعنی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی بیان فرمایا۔ جہاں پر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، آسمان کی پیدائش کا، زمین کی پیدائش کا، پوری تخلیق کائنات کا تذکرہ کیا گیا۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہاری زبان، تمہاری لینگویج، تمہارے بول چال، اس سب کو اللہ نے نشانیوں میں بیان کیا ہے۔ انہی بڑی بڑی نشانیوں میں ایک تذکرہ فرمایا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بھی یہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اس کی قدرتوں میں سے۔ اس لیے فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان میں محبت، چاہت، الفت اور پیار رکھ دیا ہے۔ یہ میاں بیوی الگ الگ شہروں میں پلنے والے، الگ الگ گاؤں اور دیہات کے رہنے والے، ایک ساتھ ہونے کے بعد ایسا رشتہ جڑ جاتا ہے کہ ایک باپ بن جاتا ہے، ایک ماں بن جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس پورا خاندان ایک نیا وجود پیدا ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اور ایک آدمی آج نکاح ہوگا اور اس نکاح گویا کہ ایک نئے خاندان کی فاؤنڈیشن ہو رہی ہے، ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ اگر یہ خاندان صلاحیت کے ساتھ، صالحیت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ یہ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ پوری نسل نیک ہو جائے گی اور ایک نئی نیک نسل کی بنیاد پڑے گی۔ ہم لوگ گھروں کو کی بنیاد ڈالتے ہیں، گھروں کو بناتے ہیں تو کسی نہ کسی عالم کو، کسی حضرت کو بلا کر کے دعا کرواتے ہیں۔ یہ جو نکاح کا موقع ہے یہ دراصل خاندان کی بنیاد کا موقع ہے۔ اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارا ماحول کیا ہے؟ لڑکا والا ادھر سے ادھر گھومتا ہے، لڑکی والے ادھر سے ادھر گھومتے ہیں، باراتی ادھر سے ادھر ٹہلتے ہیں۔ یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ سب لوگ متوجہ ہو کر کے کہ جیسے آپ گھر کے لیے دعا کرواتے ہو کہ 100 سال تک گھر چلے گا، یہ 100 سال نہیں، قیامت تک کے لیے رشتہ ہے، بلکہ قیامت سے آگے بڑھ کے یہ جنت تک جانے والا رشتہ ہے۔ اسی کی دعا کریے اور اسی دعاؤں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اتنا عظیم الشان بنیاد پڑ رہا ہے اور اس کے لیے ہم لوگ غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے آج کے ماحول میں انشاءاللہ ہم سب ارادہ کریں کہ جہاں بھی نکاح ہوگا، نکاح کی مجلس بابرکت مجلس ہوتی ہے، حضور کی سنت ہے اور حضور کے طریقے کے مطابق کریں گے انشاءاللہ زندگی بھر برکت ہی برکت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہاں بیٹھیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عظیم الشان رشتہ بنایا ہے، ذرا توجہ فرمائیے، سارے رشتے زمین پر بنے، ماں باپ کے رشتے ہو، بھائی بہن کے رشتے ہو، اور دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں سب زمین پر بنے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جسے اللہ نے جنت میں بنایا۔ بیوی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو پیدا کیا، جنت سے رشتہ بنایا گیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سارے بندوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو جنت کے بارے میں فرمائے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ ہم ان جنتیوں کا نکاح وہاں کی حوروں سے کریں گے۔ ایک نکاح کے لیے آج ساری محفل جمع ہے، اور ایک نکاح وہاں ہوگا جب خود اللہ رب العزت اپنے ایک بڑا سا منڈپ یا بڑا سا ایک شامیانہ، پتہ نہیں کیا نظام ہوگا جنت کے اندر، وہاں پر جنتیوں کا نکاح خود اپنی موجودگی میں کروائیں گے، جس میں بارات شاد فرشتے ہوں، نبی ہوں، سارے رسول ہوں گے۔ وہ کیسا منظر ہوگا۔ تو گویا کہ یہ جو رشتہ ہے نکاح کا، یہ جنت سے شروع ہوا ہے اور یہ ہوتا ہوا پھر جنت تک چلا جائے۔ بے شک اس رشتے کو یہاں سے شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ جنت تک سنبھال کر کے نبھا کر کے لے جاتے ہیں۔ آج یہ جو نکاح ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ہمارے اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین، اور اس کو بہت بابرکت بنائے، اور ہر قسم کی شرور و فتن سے، اس کو فتنوں سے، حسد سے، نظر بد سے، جادو سے، ٹونے سے، مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ دونوں خاندان میں محبت، الفت، چاہت، ایک دوسرے کا پیار پیدا فرمائے، اور اس زوجین کو اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے۔ ایک باپ جو ہے نا، ایک لڑکے کو اپنے بیٹی سے زیادہ اور کیا تحفہ دے سکتا ہے، جس کو زندگی بھر پالا، سنبھال کے رکھا، اس کے لیے دکھ تکلیف برداشت کی، اس کی سردی گرمی کو برداشت کیا، اپنے سینے سے چمٹا چمٹا کے جس بچی کو پالا پوسا ہے، اور کبھی وہ اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتا تھا، اس جگر کے ٹکڑے کو
لڑکے کے حوالے ایک انجان جس کو پہلے سے کبھی جانتے نہیں تھے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہاں یہ بہت اچھا لڑکا ہے، یہ بہت اچھا خاندان ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے کو بڑے محبت کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو دے دیتا ہے۔ اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا ایک سامان ہے، بس کچھ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ابھی یہ شربت پیا اور گلاس کا استعمال کیا اور پھینک دیا، ایسا ہی یہ ساری دنیا ہے، ساری دنیا استعمال ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا عورت بھی ایک سامان ہے، لیکن سب سے بہترین سامان وہ ہے جو نیک عورت۔ نیک عورت اگر یہ اس وقت کی جو شروعات ہے انشاءاللہ نیکی کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ زندگی بھر اس نیکی کو سلامت رکھے۔ بے شک ہم سب اس کی دعا کریں، اور اس کے بعد آپ سب سے گزارش ہے کہ نکاح کی مجلس میں بہت توجہ کے ساتھ خطبہ کو سنیں اور دعاؤں میں شرکت فرمائیں۔ اجازت ہے نکاح پڑھانے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ نوشہ عزیز جناب محمد امتیاز سلمہ بن جناب محمد بدر صاحب مقیم خانپور، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت مطہرہ کے موافق رائے پور ضلع سیتامڑھی کے رہنے والے جناب حفاظت کریم، ان کی دختر نیک اختر نور صباحت سلمہ عرف صبوحی، جن کے گواہ جناب مولانا مفتی مطیع اللہ صاحب قاسمی، جن کے دوسرے گواہ جناب محمد سلامت اللہ صاحب، بوکالت جناب محمد علی امام صاحب، میری نیابت کے ساتھ آدھا تولہ سونا نقد بشکل زیور مہر معان نان نسخے کے حاضرین مجلس کے روبرو نور صباحت سلمہ کو اے نوشہ محمد امتیاز سلمہ میں نے آپ کی نکاح میں دیا، کیا آپ نے نور صباحت سلمہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ